محکمے سے ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، میں اس کے لیے تمام پیراویٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک باوقار اور پر رونق تقریب کے انعقاد پر۔ اس کے لیے آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا، ہم لوگ یہاں پہ آپ کے پاس پہنچے۔ جہاں تک ہمارے دونوں کولیگز جو آج اپنی سروس کی تکمیل پہ ہم سے الوداع ہو کے جا رہے ہیں، ان کی خدمات کا جو تذکرہ کیا گیا، میں بطور ڈی جی اس کی تائید کرتا ہوں، چونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے بذات خود ان کی جو خدمات یہ ہماری کمیونٹی کو پہنچا رہے ہیں، خود ان کو دیکھتا رہا ہوں، جس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ گکھڑ صاحب نے کہا ہے کہ آج کچھ ملے جلے جذبات ہیں تمام ساتھیوں کے۔ ایک تو ان کی کامیاب سروس کی تکمیل پر ان کی جو خدمات ہیں ان کے اعتراف پہ خوشی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کچھ غمی بھی ہے کہ آج وہ ہم محکمے سے بچھڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ بالخصوص راجہ صاحب جو اے آئی ٹیکنیشین کی سروسز لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، ایک بہترین پریکٹیشنر ہیں، یہ آگے بھی جب تک ان کی صحت اجازت دیتی ہے یہ سروسز اسی طرح لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے، اور محکمہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گا۔ آج یہاں پہ انجمن دہقاں کا تذکرہ کیا گیا ہے، چونکہ علاقے کے بہت سارے معززین یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ویسے جو ہے نا تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں سادے الفاظ میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مقصد جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، چاہے وہ محکمہ زراعت ہے یا محکمہ لائف سٹاک ہے، وہ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ دیہی علاقوں میں بالخصوص رہنے والے وہ حضرات جو زراعت سے منسلک ہیں یا جو لائف سٹاک سے مال مویشی سے منسلک ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے وہ پروجیکٹ جو گورنمنٹ ان محکمے کو دیتی ہے، محکمے ان پروجیکٹس کو کرتے ہیں، تو انجمن دہقاں کا مقصد یہ ہے کہ ان پروجیکٹس میں ان کو انوالو کیا جائے، اور جہاں تک محکمہ خود مانیٹرنگ کر رہا ہے، لوگوں کی طرف سے بھی ان پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کی جائے، تاکہ آنے والے دور میں پروجیکٹ کی تکمیل پہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پروجیکٹ صرف کاغذوں میں ہوئے ہیں، فائلوں میں ہوئے ہیں، تاکہ یہ لوگ خود دیکھیں، جہاں پہ انہیں کہیں کوئی چیز کمی نظر آئے تو وہ نشاندہی کریں، اور انشاءاللہ محکمہ ان چیزوں کو پورا کرے گا۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گورنمنٹ کے سامنے بہت سارے پروجیکٹ، چاہے وہ محکمہ زراعت ہے یا لائف سٹاک ہے، وہ گورنمنٹ کو دیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جلد وہ پروجیکٹ جب اپروو ہو جائیں گے، اگلے مرحلے میں جب ہم وہ لانچ کریں گے تو کمیونٹی ہمارے ساتھ ساتھ مل کے کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آنرشپ کا احساس ہوگا لوگوں میں۔ جب آنرشپ کا احساس ہوگا تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے وہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم گڑھی دپٹہ سے ہی ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم باقاعدہ لانچنگ، جس میں ہمارے جو وزیر امور زراعت ہیں وہ تشریف لائیں گے، ہمارے سیکرٹری صاحب تشریف لائیں گے، تو ہم گڑھی دپٹہ کے مقام سے کسی جگہ سے جو ہے نا باقاعدہ اس کی لانچنگ بھی کریں گے، اور اسی دسمبر میں یا جنوری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم نے اس کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ دوسرا جو تذکرہ آپ نے کیا ہے جی کہ پیراویٹس کے 4 درجاتی کا، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ وقت آن پہنچا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس میں جو عرصہ گزر رہا تھا تو آپ سب کو حالات کا پتہ تھا، اس طرح کی چیزیں اوپر پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ تو ابھی ہٹک صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جناب وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری تگودو سے، پوری محنت سے اس پہ کام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں یہ احساس بھی یہاں تھا، جو ہمارے یہاں پہ سیاسی اکابرین تھے، کہ ان محکموں کو ختم کر دیا جائے۔ آج یہ کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اگر لائف سٹاک کا محکمہ نہ ہوتا
تو کیا آج ہمارے پاس یہ گائے جو 10 سے 15 لیٹر دودھ دے رہی ہے یہ یہاں پہ ہوتی؟ آج یہ مسلم نسل کشی کی جو سروس جو کہیں 78 میں شروع کی گئی ہے، جو ایک خواب تھا، نہ صرف ہمارے آزاد کشمیر میں یہ اس وقت خواب تھا، یہ پاکستان میں بھی خواب تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مسلم نسل کشی سے جانور کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مسلم نسل کشی سے گائے یا بھینس حاملہ ہو سکتی ہے۔ آج وہ عملی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ محکمہ نہ ہوتا تو کیا یہ سہولت لوگوں کو میسر ہوتی؟ یقیناً میسر نہ ہوتی۔ آج لوگ آپ خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسری، مجھے آج اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ہمارا ویٹنری اسپتال گڑھی دپٹہ، جو کہ ہم نے ایک ٹیچنگ اسپتال ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس سے قبل یہاں پہ راجہ نعیم صاحب نے اپنی سروسز بطور انچارج اس اسپتال کے کام کیا، ابھی ڈاکٹر عثمان صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں عوام کا بھی اور یہاں کے معززین جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج تک انہیں کبھی بھی اس اسپتال کی سروسز سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا ہے، تو یہ آپ پیراویٹس کی، یہاں کے آفیسران کی، یہاں کے ویٹنرین کی کامیابی ہے۔ آپ کو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم ان سروسز کو آگے لے کے اسی طرح چلتے رہیں گے، جہاں مزید کمی ہے اس کو پورا کرتے رہیں گے، اور ہماری محکمے کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو لائف سٹاک کی سروسز بہم ان کی دہلیز پر پہنچائی جائیں، اور روز بروز اس میں انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی۔ جہاں تک مسلم نسل کشی جو ہمارے محکمے کا سب سے اس وقت ایک اہم شعبہ بن چکا ہے، تو اس میں بھی مزید ترقی ہوتی رہے گی، مزید سروسز میں بہتری آئے گی، اور مزید ہماری کوریج بھی انشاءاللہ بڑھتی رہے گی۔ ہمیں عوام کا، آپ لوگوں کا نے جو حوصلہ افزائی کی ہے ہمارے سٹاف کی، اس کے لیے میں آپ کا بھی مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ہم مل کے چلیں گے، یہ سروسز ہماری آگے بڑھتی رہیں گی۔ ہمارے دونوں جو ساتھی آج ہم سے الوداع ہو کے جا رہے ہیں، تو میں بینگ اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گستاخی ہوئی ہے اس کی معافی چاہوں گا، اور ایک بار پھر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جس طرح محکمے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ ایک کامیابی کے ساتھ اپنی سروس کی تکمیل پہ ہم سے الوداع ہو کے جا رہے ہیں۔ باقی بھی معاشرے کے اندر آپ کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامرانی سے نوازے، اور اسی طرح کی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نوازے۔ تو اسی کے ساتھ میں جو کہ ابھی سردی کافی بڑھ رہی ہے، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔